سورۃ آل عمران آیت نمبر 110۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم ہو تم خیر امت بہترین امت، اخرجت للناس جو نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف تم حکم دیتے ہو نیکی کا، اچھے کاموں کا، وتنہون عن المنکر اور تم روکتے ہو برے کاموں سے، وتؤمنون باللہ اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، ولو آمن اگر وہ ایمان لاتے اہل الکتاب اہل کتاب، لکان خیر لہم تو ہوتا بہتر ان کے لیے، منہم المؤمنون بعض ان میں سے ایمان والے ہوتے ہیں، واکثرهم الفاسقون اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں ایک بہت بڑی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ تو وجہ کیا بیان فرمائی ہے؟ بہترین امت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تم جو لوگ ہو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی یہاں تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا خیر الناس للناس تعتون بہم فی السلاسل فی اعناقہم حتی یدخلوا فی الاسلام، کہ تم لوگوں کے حق میں تمام لوگوں سے بہتر ہوں، اللہ اکبر، ہو کہ ان کی گردنوں میں زنجیریں ڈال کر لاتے ہو حتیٰ کہ وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ بہترین اس لیے ہو کہ تم لوگوں کی گردنوں میں زنجیریں ڈال کر انہیں اسلام کی طرف مجبور کر کے لے آتے ہو، اس لیے بہتر ہو تم۔ تو سیدنا معاویہ بن حیدہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تم 70 امتوں کو پورا کر رہے ہو، جن میں سے تم اللہ کے ہاں سب سے بہتر اور سب سے معزز ہو۔ تو معزز ہونے کی وجہ کیا بتائی ہے؟ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ بہترین امت ہونے کا اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک آدمی کے ذریعے اگر 1000 آدمی نمازی بن گیا تو وہ 1000 کی علیحدہ نماز کے اس کو ثواب، یہ فائدہ ہے۔ تو امت کا بہترین ہونا اسی سے ہے کہ اگر امت کے لوگ اس وصف کو پورا کریں گے تو جو جو کرے گا وہ بہترین بنتا جائے گا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لن یضروکم، ہرگز نہیں وہ ضرر پہنچا سکیں گے تمہیں، الا اذًا مگر تھوڑا، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ اور اگر وہ تم سے لڑائی کریں، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ تو تم کو پھیر دیں گے تمہاری پیٹوں کے پھل، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ پھر وہ مدد بھی نہیں کیے جائیں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں لن یضروکم ہرگز نہیں وہ ضرر پہنچا سکیں گے تمہیں، الا اذًا مگر تھوڑا سا، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ اگر وہ لڑیں تم سے، يُوَلُّوكُمْ وہ پھیر دیں گے تمہاری طرف، الادبارہ پیٹھیں، ثم لا ينصرون پھر وہ مدد بھی نہیں کیے جائیں گے۔ تو یہاں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ بعض لوگ ہیں وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نہیں پہنچا سکتے۔ جب مسلمان تازے مسلمان ہوئے تھے نئے تو بڑے لوگ ان کو تکلیفیں پہنچا رہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ اللہ کے بندو ان کی یہ پریشانیاں کوئی پریشانیاں نہیں آخرت کے بدلے میں، اگر وہ تم سے لڑائی بھی کریں اور تو وہ تو لڑائی بھی کریں گے تم سے کہ وہ تم کو پھیر دیں اپنی پیٹیں، ثم لا پھر بھی وہ مدد نہیں کیے جائیں گے، تو مدد تمہاری ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا، اور فرمایا ضربت علیہم الذلۃ مسلط کر دی گئی ہے ان پر ذلت، اینما ثقفوا جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں، الا بحبل من اللہ اللہ کی پناہ کے ساتھ، وحبل من الناس اور لوگوں کی پناہ کے ساتھ، وباؤ وہ لوٹے بغضب من اللہ اللہ کے غضب کے ساتھ، وضربت علیہم المسکنہ اور ڈال دی گئی ان پر محتاجگی، ذالک یہ بِأَنَّهُمْ باسباب اس کے کہ کانوا تھے یکفرون بآیات اللہ وہ کفر کرتے تھے اللہ کی آیات کے ساتھ، ویقتلون الانبیاء اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر حق کے، ذالک یہ سبب اس کے عصوا انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون اور وہ حد سے بڑھنے والے تھے اس لیے۔
تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں یہ بات بیان کی ہے کہ وہ مغلوب ہونے کے ساتھ ساتھ ذلیل بھی ہیں۔ یہود کی ذلت سے بچاؤ کی دو صورتیں بھی بیان کی ہیں، کہ یہ کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ یا تو پھر جزیہ ٹیکس وغیرہ دے کر رہیں۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ لیسوا سواء، تو نہیں ہے وہ سب، سواء برابر، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، امتن ایک جماعت، قائمتن جو کہ قائم ہے، یتلون آیات اللہ جو تلاوت کرتی ہے اللہ کی آیتیں، آناء اللیل رات کی گھڑیوں میں، وہم یسجدون اور وہ سجدہ کرتے ہیں، یؤمنون باللہ والیوم الآخر وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ویأمرون اور وہ حکم دیتے ہیں بالمعروف اچھے کاموں کا، وینہون عن المنکر اور وہ روکتے ہیں برے کاموں سے، ویسارعون فی الخیرات اور وہ جلدی کرتے ہیں بلائیوں میں، وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ اور یہی لوگ ہیں نیکوں میں سے۔ تو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کی اکثریت فاسق ہے، مگر سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ایمان لے آتے ہیں، جیسے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن سلام ایمان لائے، ثعلبہ بن سعید لائے، سعید بن سعید لائے، سعید بن عبید رضی اللہ، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ بیان کیا گیا کہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، اور باقاعدہ ان کا وصف بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایمان بھی اللہ پر لاتے ہیں، آخرت پر بھی، اور لوگوں کو نیکی کا حکم اور برائی سے روکتے ہیں اور نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، اور یہی صالحین میں سے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يَكْفُرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ اور جو کچھ وہ کریں، من خیر بلائی سے، فَلَنْ يُكْفَرُوهُ تو اس میں ان کی بے قدری ہرگز نہیں کی جائے گی، فَلَنْ يُكْفَرُوهُ تو اس میں ان کی بے قدری ہرگز نہیں کی جائے گی۔ واللہ علیم بالمتقین اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے بالمتقین پرہیزگاروں کو۔ تو اہل کتاب میں سے جو بھی صفات مذکورہ صفات سے متصف ہو جائیں گے، صرف ان کے بعد نیک اعمال کا ثواب انہیں ہی ملے گا، بلکہ اسلام میں داخل ہونے سے قبل نیکیوں کا اجر بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ تو ایک حدیث میں ہے کہ 3 آدمی کو 2 اجر ملے گا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں نا وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ، اور وہ جو کچھ بھی کریں گے بلائی سے تو اس میں ان کی بے قدری، تو ان کے پیچھے والی نیکیاں ان کو ضائع کر دیا جائے گا۔ ہاں ایمان سے اگر کفر کی طرف جائیں گے تو پھر اس طرح ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی کو 2 اجر ملے گا، ان میں سے ایک اہل کتاب میں وہ شخص ہے جو اپنے نبی پر بھی مان لایا اور مجھ پر بھی، اسے 2 اجر ہے۔ دوسرا وہ غلام جو کسی کی ملکیت میں اللہ کا حق ادا کرتا ہے اور اپنے مالکوں کا بھی، اس لیے بھی 2 اجر ہے۔ تیسرا وہ آدمی جس نے اپنی لونڈی کو ادب سکھایا اور اچھا ادب سکھایا اور پھر اسے اداد کر کے اسے نکاح کر دیا، اس کے لیے بھی 2 اجر۔ تو یہ بخاری کی حدیث نمبر 154 ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نیکی کے کاموں میں سے یہ کام ہے کہ آدمی اسلام کو چھوڑ کے ایمان کی طرف آئے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ہرگز نہیں کفایت کریں گے ان سے ان کے اموال، اور نہ ولا اولادہم نہ ان کی اولاد، من اللہ اللہ کے مقابلے میں شیئن کچھ بھی، واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں اصحاب النار آگ والے، ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے اعمال جو ہیں اور ان کی اولادیں اللہ کے عذاب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوگا، کل قیامت والے دن یا دنیا میں ان کو فائدہ ہو سکتا نہیں۔ تو آگے فرمایا مثل مثال اس کی ما اس شخص کی طرح ہے، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، فی ہذہ الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح مانند مثال سخت ہوا کی ہے، فیہا اس سخت ہوا میں سخت سردی ہو، اصابت وہ پہنچے حرث قوم ایسی قوم کی کھیتی کو، ظالموا جنہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنے نفسوں پر، فاہلکتہ تو اس نے اسے تہس نہس کر دیا، وما ظلمہم اللہ
تو نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے، ولیکن اور لیکن انفسہم اپنے نفسوں پر ہی یظلمون وہ خود ظلم کر رہے ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مثال بیان کی ہے کہ جو لوگ دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال جو ہے ایک سخت ہوا کی طرح ہے، اور وہ ہوا بھی سردی میں چلے اور ایسی کھیتی کو پہنچے کہ جنہوں نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر اور کھیتی کو ہلاک کر کے رکھ دے۔ تو ایسا ہی مطلب ہوا کہ جیسے ایک آدمی نے بڑی محنت کی ہے کھیتی میں اور سخت ہوا چلے اور کھیتی کی ہر چیز اڑا کے لے جائے، تو ایسے ہی جو لوگ ایمان نہیں نہ لائیں گے ان کی حالت بھی یہی ہوگی کہ ان کو ان کے اعمال کی طرف بالکل نہیں دیکھا جائے گا، ان کو ضائع کر دیا جائے گا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا نہ تم بناؤ بطانۃ دلی دوست من دونکم سوائے اپنے مومن لوگوں کے، لا یعلونکم نہیں وہ کافر کمی کرتے، خبالاً بربادی کرنے میں، ودو وہ چاہتے ہیں، ما انتم تمہارا تکلیف میں پڑنا، قد بدت البغضاء تحقیق ظاہر ہو چکا ہے بغض ان کے منہوں سے، وما تخفی صدورہم اور جو وہ چھپاتے ہیں ان کے سینے، اکبر وہ بڑا ہے، قد تحقیق بینا ہم نے بیان کر دیا لکم تمہارے لیے آیاتی نشانیاں، ان کنتم تاقلون اگر تم ہو عقل رکھنے والے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ پوشیدہ طور پر کافروں یہودیوں سے دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ تو دلی راز، دلی دوست صرف اور صرف مسلمان ہونے چاہیے۔ ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں، میں نے عمر سے کہا کہ میرے پاس ایک نصرانی کاتب ہے، تو انہوں نے فرمایا اللہ تجھے مارے کہ یہ تم نے کیا کیا، کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ نے انہیں رسوا کر دیا تو تم انہیں تکریم کیوں دیتے ہو، اللہ نے انہیں ذلیل کیا ہے تو میں انہیں عزت نہیں دے سکتا، تو جب اللہ نے انہیں دور کر دیا تو میں انہیں قریب نہیں کر سکتا۔ یہ سنن الکبریٰ بہقی کی جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 1127 ہے، اور حدیث نمبر 20911 ہے۔ تو یعنی کہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ لین دین ہو سکتا ہے لیکن دلی دشمنی دوستی نہیں ہو سکتی، دل میں دشمنی ہونی چاہیے، ان کو بھی پتہ چلے کہ ایمان اور اسلام کی کیا قدر ہے۔ تو آگے اللہ رب العزت یہ بات بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ دوستی لگاؤ گے، قریب ہو جاؤ گے تو وہ کبھی بھی نہیں راضی ہوں گے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ تم ایمان اسلام کو چھوڑو اور ان کے دین کو قبول کرو، وہ تو یہی چاہتے ہیں۔ آگے فرمایا ہا انتم اولائی، خبردار تم ہی تو وہ لوگ ہو، تحبونہم کہ تم محبت کرتے ہو ان سے، ولا یحبونک وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، تم محبت کرتے ہو ان سے وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب تم تو چاہتے ہو کہ وہ جنت میں جائیں مسلمان ہو کر، لیکن وہ نہیں چاہتے۔ اچھا، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ تم ایمان رکھتے ہو بالکتاب کلی تمام کتابوں کے ساتھ، وَإِذَا لَقُوكُمْ اور جب وہ ملتے ہیں نا، قالوا تو وہ کہتے ہیں آمنا میں ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا جب وہ تنہا ہوتے ہیں، عَزُّوا عَلَيْكُمْ وہ کاٹتے ہیں تم پر الانامل اپنی انگلیاں، من الغیظ غصے سے، قل کہہ دیجئے موتوا مر جاؤ بغیظکم اپنے غصے میں ہی، ان اللہ علیم بذات الصدور اللہ خوب جاننے والا ہے سینوں کے راز۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 119 میں فرمایا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ وہ ایمان لائیں لیکن وہ نہیں چاہتے، اور وہ تمہارے پاس آتے ہیں نا، بڑا تمہارے قریبی بنتے ہو، جن تم سے جاتے ہیں وہ غصہ کرتے ہیں یہ ایمان لائیں گے، یہ جنت پہ چلیں، حسد بھی کرتے ہیں۔ آگے فرمایا ان تمسسکم اگر تمہیں پہنچے حسنۃ کوئی بلائی، تسوہم تو وہ بری لگتی ہے ان کو، وَإِن تُصِبْكُمْ اگر تمہیں پہنچے سیئۃ کوئی برائی، یفرحوا وہ خوش ہوتے ہیں، وَإِن تَصْبِرُوا اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا تقوی اختیار کرو، لا یضرکم تو نہیں نقصان پہنچائے گا تمہیں، کیدہم ان کی مکر چالیں، شیئن کچھ بھی، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما یعملون جو عمل کرتے ہیں محیط گھیرنے والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی اچھا کام پہنچے، تمہیں خوشخبری ملے، ان کو غصہ چڑھ جاتا ہے
اور اگر تمہیں برا کام ہو، تمہارا نقصان ہو، وہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ منافقوں کی صورت ہی بیان ہو رہی ہے اور کفار کی صورت بیان ہو رہی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہیں ان کی ٹینشن اور پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی چالوں کی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، نہ وہ ان کی چالیں تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ بس آپ مل کر ان کے ساتھ لڑائی کر سکتے ہیں، اور جب اللہ رب العزت جہاد کا اعلان کریں گے